خاتم الانبیاء و خاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ معزز و محترم علماء ذیشان اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ محبان صحابہ و اہل بیت، سٹیج تے علماء اہل سنت بزرگان دین تشریف فرمانے انہاں دے درمیان آہ کر چند گزارشات آپ دی خدمت پیش کرے گا۔ اللہ سارے بلیاں نو محفل کران والے آن والے سب نو برکت عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی نوجوان بالخصوص اور بزرگ تشریف فرماؤ، آپ دی خدمت وچ ایک پہلی عرض کرانگا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنہ فرماندے نے کہ فسق عقیدہ فسق اعمال تو زیادہ خطرناک ہے، یعنی اگر عمل وچ کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ چاہے تو معاف فرما دے، مگر عقائد اسلامیہ وچ اگر آپ نے تبدیلی یا انحراف کیتا تو پھر آپ نو کسی عمل دا بھی نفع نہیں قبر وچ ہوئے گا نہ حشر وچ ہوئے گا۔ سو اپنے اسلاف دے بزرگاں دے طریقے اور عقیدے نال جڑے رہیا جی، اودے تو بالکل نہ ہٹیا جائے۔ میں ایک سادہ جا اپنے دین دی تبلیغ دسنا جتنی کو میں سمجھے چاہوں دی ہے یا آئیے وہ توڑے تک پہنچانا اور احساس ذمہ داری بھی کرنا کہ اللہ پاک میرے کو لو پوچھے نا بھئی تیری ڈیوٹی لگی سی تو پوری نہیں کی تھی، تو اس خوف تو لوگاں نو بیان کرنا کہ اب حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک علاقے دے بندیاں نے انہوں نے خط لکھیا کہ ساڑھے علاقے میں جڑے خطیب صاحب نے مولوی صاحب نے وہ جمعے دی خطبہ جڑا ہوندہ ہے او دے وچ صحابہ دا ذکر نہیں کرتے خلفائے راشدین دا، تے انہوں نے آکھیا ہے تے کو فرماندن بھئی فرض نہیں ادھے تو بغیر بھی خطبہ ہو جاندہ ہے، تے کی حکم ہے اے گل جڑی کیتی ہے مجدد پاک جیسی شخصیت ہی کر سکے، اور مجدد پاک کون نے؟ مجدد پاک وہ شخصیت نے
جنہ دے آستانے دا سلطان الہند اورنگزیب عالمگیر مرید سی. تو صرف مرید ہی نہیں سی، باقاعدہ اس نے سلوک دی منازل طے کی تھیاں سن. جڑیاں صوفیات دی منازل سلوک نے وہ باقاعدہ اس نے طے کی تھیاں سن. اور کدی تخت تے ایک باری بھی اپنی زندگی جو تخت تے نہیں بیٹھا، مسلے تے بیٹھ کے رسول اللہ سرکار دے احکامات دے مطابق دین دے فیصلے کرتے سن. وہ مسلے تے بیٹھ کے تے ہندوستان پورے چلاندے سن مسلے تے بیٹھ کے. تو پھر وہ بعد ہندوستان دے فرما روا سن، پورے ہندوستان دے مالک سن. لوگ انہوں نے پھر تحفے دیندے آئے. انہیں ایک فرمان جاری کیتا کہ میں تحفے وچ پھلاں دا رس پیش نہ کیتا جائے. پھلاں دا رس تحفے وچ مینوں پیش نہ کیتا جائے. یہ اورنگزیب عالمگیر جڑے رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے یہ آرڈر جاری کیا کہ جڑے لوگ مینوں ملن آؤندے مینوں تحفے دیندے وہ مینوں پھلاں دا رس نہ پیش کرن. کیوں کہ میں سنیا ہے، یہ تقوی سی انہاں دا، کہ میں سنیا ہے کہ پھلاں دا رس پیندیاں پیندیاں بندے نوں شراب دی عادت پہ جاندی. لہذا مینوں یہ رس بھی پیش نہ کیتا جائے کہ مینوں یہ عادت نہ پہ جائے. اگر آپ کسی عالم دین دی حجرے میں جاؤ گے تو ایک کتاب تو اکثر نظر آئے گی، فتاوی عالمگیری. یہ ان نہیں لکھی سی اور کلیاں میں سے نہیں سی لکھی. 500 علماء ہند دا ایک بورڈ بنایا اور اپنی نگرانی دے اندر اس کتاب نو مرتب کروایا. یہ فقہ حنفی دا انسائکلوپیڈیا ہے جس نو فتاوی ہندیہ بھی کہندے اور فتاوی عالمگیری. عالمگیر شہنشاہ دی وجہ تو انہاں دا نام ہے فتاوی عالمگیری. یعنی اتنا بڑا عالم بادشاہ سی. آپ کو سمجھ آ گیا؟ وہ بادشاہ سن. تو آج دے بادشاہاں نال تے انہاں نے کمپیریزن نہیں نہ کر سکتے. وہ بادشاہ اصلی بادشاہ ہے جنہاں نوں یہ احساس سی کہ اگر ساڈے کولوں یہ پوچھا گیا کہ تسی حکومت کیسی کیتی ہے تو اسی وہ ذمہ دار ہیں رب دی بارگاہ وچ. اور میں یہ سمجھنا، میں بندہ فقیر کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ دے اندر جڑی یہ دینی غیرت موجود سی، یہ وجہ ایسی کہ وہ حضرت مجدد پاک دے مریداں میں شامل سی. اور جیل چاپ خود بھی رہ رہے. اورنگزیب دے والد نے شاہ جہاں جہانگیر نے انہوں نے جیل ڈالی رکھی ہے گوالیار دے اندر، لیکن آپ دے پائے استقامت وچ لغزش نہیں آئی، آپ ڈٹے رہے. علماء ہر دور دے اندر حضور دے دین تے ڈٹے رہندے ہیں. یہ انہاں دی شان ہوندی ہے، یہ انہاں دا مقام و مرتبہ ہوتا ہے. ہر دور دے اندر وہ عالم بھی ہوندے نے جڑے حکومت نال ہوندے نے اور ہر دور وچ وہ عالم بھی ہوندے نے جڑے رسول اللہ نال ہوندے نے. مثلا مجدد پاک دے زمانے وچ فیضی برادران بھی ہے. فیضی برادران جنہ اکبر نو دین الہی تیار کر کے دیتا، ایسا دین ہوئے جن دے وچ ہندو سکھ عیسائی مسلمان ساریاں دا اکٹھی ماجون بنی. تو دے اتے سارے سین کر دے گئے. لیکن حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ دے بارے اقبال فرماندے نے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان.
اگر ساڈے دور وچ کسے بندے نے حضرت مجدد پاک دی استقامت دی جھلک ویکھنی ہوئے تے او بابے رضوی وچ نظر آوندی سی. لکھاں بندے اختلاف کر سکدے لیکن بابا آندا ہوندا جڑی جیل وچ میں رکھیا نے نواز شریف کو ایک دیہڑی ڈکن دوجے دے سارے قرضے دے چھڑ. آپ نو سمجھ آئی کوئی نہیں تے خان ہونا تو گھنٹہ بھی نہیں کرنا. سمجھ آئی کوئی اے علماء دا اپنا انہاں دی شان و شوکت ہوندی ہے اور رسول اللہ نال انہاں دا تعلق ہے. رسول اللہ دے دین نال انہاں دی ایسی تعلق ہوندا ہے کہ وہ ساری کائنات چھڑ دین دین پر حضور نال وفا نہیں چھڑ دین. تو میں عرض کر رہا سا کہ مجدد پاک آپ نو خط لکھیا جڑے بندے تقریر سنن آئے ہوئے میرے جملے تے غور کرنا. باقی تقریر پھر بعد شعر بھی پڑھا دے لطف بھی آئے گا اٹھاواں گے لوگ ٹھیک ہے جملہ غور نال سن کہ ساڈے جڑے پنڈ دا علامہ ہے نا مولوی صاحب نے وہ خطبے وچ صحابہ دا خلفائے راشدین دا ذکر نہیں کردے. ابو بکر عمر فاروق عثمان غنی اور مولا علی دا انہوں تو پوچھا ہے بھئی یہ کیوں نہ کر دے تو فرماندے ہیں بھئی یہ فرض نہیں ہے دے تو بغیر بھی خطبہ ہو جاتا ہے. تو مجدد پاک نے فرمایا کہ خط لکھیا کہ ہاں خطبہ ہو جاتا ہے اگر بھول کے یاد نہ کرے بھول جائے اور نام نہ لے سکے تو خطبہ ہو جائے گا. یوں آندہ ہے فرض نہیں اے سطر ہے دل تے نقش کر لو. آپ فرماندے ہیں اگرچہ فرض نیس خطبے وچ ذکر آپ دا اگرچہ فرض نیس ولیکن از شعار اہل سنت است. فرض نہیں لیکن سنی ہون دی علامت ضرور ہے. سنیاں چھڑیا کدی نہیں. اگر وہ یہ ذکر چھڑ گیا ہے تو ان دے اندر بیماری ریفز نہ ہوئے. مقصد ہے کہ اگلے بابے اس مزاج دیا ہے کہ بندہ اہل سنت تو ایک اینچی بھی سجے کھبے کیوں ہوندہ ہے ان کی مسئلہ ہے. وہ تھی ریا روے ہیں جتھے ساڑھے وڈے آئے تو سجا کھبا نہ کرو. سجا کھبا نہیں کرنا. اہل سنت دیاں کچھ علامتاں نے اہل سنت دیاں کچھ علامات نے جنہاں ساڑھے بزرگاں لکھیا ہے من علامات اہل سنتی تفضیل الشیخین. اہل سنت حضرت ابو بکر صدیق تے عمر نو بھی منن والے ہوندے نے مولا علی تے حسن تے حسین نو بھی منن والے ہوندے نے. اہل سنت کسی ایک گھر نو بھی چھڈن دے قائل اور جدید دور وچ میرے قبلہ استاد محترم فرماندے آئے مولانا نذیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتاں میں ایک پنڈ دے بندیاں مولوی رکھیا تو انہوں نے پوچھا مولوی صاحب ختم پڑھ دے ہو کیونکہ انہوں نے نزدیک ختم پڑھنا سنی ہون دی نشانی ہے. انہوں نے کہا پڑھنے انہوں نے کہا مطلب ہے مڑ مولوی تے سنی رکھ لو جی ٹھیک. وہ مولوی صاحب ہو رہا مڑ جٹ انجی کر دے. انہوں نے کہا مولوی صاحب ختم پڑھنا ذرا گھر آ رہا. ان گھر لے گئے تو مائیاں دی پنڈالیاں دی عادت ہوندی ہے جس لئے مولوی صاحب ختم پڑھن لگوں کھول بہرا دی نالے کپڑے نال انج کر دیاں نہ دیاں تے نالے دس دیاں بھائی انہاں کو سا پڑھیا ہے یہ بھی مولوی صاحب اگاں پڑھایا ہے تواڈے ملک. اچھا وہ مائی کول بہ رہی اس مولوی صاحب نو ایویں دسیا ہوا ہے مولوی صاحب ختم پڑھیا مڑ ختم کیتا ختم پڑھیا بھی تے ختم اٹھ کے ٹور گئے تے مائی پترا نہ کہا پترا ہے مولوی میں سننی نہیں لگا. انہوں نے کہا اماں ان ختم پڑھیا بھی سو ختم کیتا بھی سو مڑ کیوں لگ گئی بس سننی نہیں. میرے استاد فرماندے آئے بہت مائی آکھیا ایک وچ ایت پڑھیندی آئی جنہ تے انگوٹھے چومدے آئے
اس مولوی وہ کوئی نہیں چومے جس تو من شک پیا ہے مولوی ساڈا نہیں چمنی آیت چھڑ گیا جیڑی ختم دے آیت آئی نا چمنی آیت ایک آیت ہے نا ما کانا محمد ابا احد من رجالک وہ چھڑ گیا اس تو من لگتا ہے میں سنی نہیں تو اگلیاں بندیاں کچھ اپنیاں علامتاں یاد کیتیاں آئیاں انہاں تے کھلوندے آئے تو اپنی جو شناخت ہے کسی بھی قوم دی شناخت ہوندی ہے مثلا میں عرض کرنا ایک درود شریف ہے سارے مسلمان درود شریف پڑھ دیں لیکن جڑا درود نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ یہ صرف سنی پڑھ دے یہ دے وچ یا رسول اللہ بھی ہے دے وچ صحابہ بھی یہ پڑھی صرف سنی سکتا ہے میلاد فقط اہل سنہ کر دے پوری ورلڈ اے ایونٹ وہ ہے جڑا صرف اہل سنہ کر دے اور کسے چاندے میلاد چیف کو کچھ عرصہ پہلے دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے عبدالآباد علماء دی ساڑھے جڑے ذیلی افسر نے انہاں کی میں نے بھی ان دے وچ بلایا گیا ہوا تسی بھی آؤ سارے ضلع دے بندے آئے آئے جنہ میلاد کرانے نے وہ سارے آؤ میلاد دے جلوس والے میلاد دے جلسے والے تواڈے علاقے وچ جڑے جڑے ہونے نہ آؤ تے انہاں دے گل بات اوتھے بیٹھے تعارف ہون لگ پیا تعارف کراؤ جی کیڑے کیڑے بندے تسی کون ہو جی تسی کتھوں آئے ہو جی میں جی فلانی جگہ تو میلاد کمیٹی دا میں جی فلانی مسجد دا میں فلانی میں پھر اس تعارف تے غور کرن لگ پیا با نبی جو سارے آندہ ہے میلاد دی چھٹی لین کیڑے کیڑے آئے نے نبی جو سارے آندہ ہے سارے آندے نے سارا ساڈا بھی نبی ہے ساڈا بھی نبی ہے ہن میلاد دی چھٹی لین کیڑے کیڑے آئے تسی حیران ہونا ہے یہ گیا نا محرم دے پروگرام تے سارے آئے ہیں بسانوی نواز صاحب رسول دی شان بیان اساں بھی کرنی ہے دوجیاں بھی کرنی فلانیاں بھی کرنی سارے آئے رمضان شریف ہوئے تو سارے آؤں محرم شریف ہون تے سارے آؤں جدو میلاد تے گئے سارے تعارف کرایا ہے جتنے کرسیاں تے بیٹھے آئے تے تعارف کرایا نے میلاد دی اجازت لینے والے صرف سنی ہے ایک بندہ بھی کسی اور جماعت دا میں نہیں اتھے بیکھیا تے نبی تے مڑ سارے دا نہیں لہذا پاک ہو گیا ان دی چھٹی بھی سنی لیندے نے تے یہ کردے بھی سنی نے تو اس ساڑھو اللہ پاک نے اعزاز بخش ہے کہ ایسی میلاد شریف نو سلیبریٹ کرنے منانے اور حضور دی آمد دی ہے جو تو سا خوبصورت ماحول لائٹنگ ہے بنائے ہے تو اسی اس گلتے واللہ فخر کر دے گا فخر کرنے آسی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے ذکر واسطے سن چنے اور یہ نہیں با محرمہ دا ذکر کوئی نہیں کرنے نہیں محرمہ دا ذکر بھی ایسی محرمہ میں بلکہ میں یہ کہنا کہ پورے دل آفزہ بعد میں محرمہ دیاں صرف جتنیاں میں بیان کیتے باقی سارے نہ وہ زیادہ تو اللہ دے فضل نہ اسی آلے نبی دا ذکر سب تو زیادہ اسی کرنے لیکن 2 مہینے محرم تے سفر لگ جان تے مڑ سانس تھکیڑا کوئی نہیں چڑھتا بون 2 مہینے ہون جو لگے رہے ہیں تو ساہ لئیے نہیں اگو محرم شریف ہوندہ ہے اسی میلاد شریف ہوندہ ہے اسی مڑ لگ بولنا تے ترو تازہ ہو ٹھیک ہے اور اگو امام حسن دے بیٹے دا مہینہ آ رہا ہے 11ویں شریف پھر اسی وہ بھی کرنا ہے ایویں اگلے سال تک اساں تے لگیا رہنا ہے بھائی ذکر حضور سرکار دا حضور دی آل دا حضور دے صحابہ دا پائیں تن پاک کردے ہی رہنے وچ دھرنا بھی دینا ہوندا ہے سی وہ ساڈے ہی ویلے بیٹھے عاشق نے دیوانے ساڈے نال افضل نے ساڈے نال چنگے میں تے دعویٰ نہیں کردا میں انہاں نال چنگا میں یہی آنا وہ ساڈے نال چنگے اسی انہاں ورگے نہیں وہ حضور دے عشق وچ
جنون دی حد تک حضور سرکار نال محبت کرتے. جنون سمجھ دو. مجنون مجنون پاگل نو سکتے. جنون دیوانگی. تے اگر تسی سمجھو نا تے جنون تے مجنون دے وچلے سن صرف میم دا فرق. جدو جنون تے میم لگ دی ہے نا وہ مڑ نیرا جنون نہیں رہندا، وہ مجنون ہو جائے. تے جدو بندہ مجنون ہو جائے کسے دے عشق اس لئے انہاں عام بندیاں دی طرح ٹریٹ نہیں کری دا. وہ عام نہیں رہے ہوتے. انہاں یار تو سوا کچھ اور نظر آؤندے ہی نہیں. ساڈے ورگے ہون نا بندے یا جویں دے تسی بیٹھے ہو تے انہاں ٹریٹ کرنا ہوئے، انہاں ڈیل کرنا ہوئے تے سن تے رضاکار بھی بڑا ہے. پوری مسیحت نو کلا رضاکار تے باہر کھلو جائے سن مکدا نہیں، کیونکہ اسی اجے ہوش چاہنے. وہ ہوش دی دنیا تو اگاں لگ گئے، وہ ہوش دی دنیا کراس کر گئے. وہ ہوش والے نہیں. ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے. عشق کیجئے پھر سمجھئے زندگی کیا چیز ہے. اسی اتھے نہیں، اسی تھلے دے لوگ ہاں. اسی بالکل تھلے سطح دے لوگ ہاں، وہ ہائی لیول دے لوگ. یہ سنیا پڑیا ہا کتاباں میں کہ اگے کو جیسے عاشق حضور دے گزرن جڑے گھروں اپنی اماماں سلام کر کے جاندے ہیں ہاں میں شہید ہون چلے اما میں شہید ہون چلیا تے ماما اپنے پتران دے سار تے ہاتھ رکھ کے دعا دے دیا ہیں. اسی وہ بندیاں جنہ اکھا نال او جھلک ہون مڑ بندیاں اچ ویکھیے. جوان اپنی اماماں سلام کر کے جاندے اما دعا کر تیرا پتر نبی دے نام تے شہید ہو جائے. تو انہاں تسی ہوش والے تے نہ آکھو، دیوانے لوگ نے. ہاں سن آکھو سی کسے کھاتے دے نہیں. اسی نادان بندے ہیں، اسی دنیا دار. سن زنگ لگا ہے ساڈا عشق جے کچا ہے. اسی نان دے عاشق ہوں پریکٹیکل عاشق. اسی تھیوری دے عاشق ہوں پریکٹیکلی عاشق. اساں گلاں کرنے آؤ کر کے وکھیندے. سو انہاں محبت نال پیار نال انہاں نال گل کرو تے حضور دا میں تے اس گل دا کہنا با انہاں جا کے کوئی حضور دا نام لے کے جا کے نہ نبی دے نام تے بیٹھ جاؤ تے انہاں اس ویلے بیٹھ جاؤ. یقین کرو میرا یہ یقین ہے انہاں جا کے چکو آکھے نا نبی دے نام تے بیٹھ جاؤ انہاں ہر شے چھڑ دینی وہ انج دے نے. بندوقاں عاشقاں نہیں دکھائی دی. بندوقاں نال تے بیبییاں دے عاشق نہیں ڈردے. میری گل تے تسی اختلاف کر سکتے ہو تے کر لیا جی. بندوقاں تو تے بیبییاں دے عاشق نہیں ڈردے بھائیا. تو جنہ عشق مدینے والے نال کیتا ہوئے وہ گولیاں تو ڈردے. یہ ایویں سان مغالطہ ہے. با انہاں بندوقاں نال اساں ڈرا لینا اسی ڈر جانا. میں تے تانوں اپنی دسی بسانتا بھائیا رضاکار بھی بہوں میں نقلی وردی والا ہو. لیکن انہاں نال یہ گل نہ سمجھایا ہو. سارے مولوی ایک جے نہیں ہوندے تے نہ وہ مولوی ہے نہ وہ کسے پیر دے تابع ہے. مسجد وچ بیٹھ کے بیانا تے نہ وہ کسے مولوی دے تابع ہے. وہ نبی نال انہاں دا ڈائریکٹ حضور نال تعلق اور وہ اپنے حواس وچ نہیں. عشق نے انہاں دنیا تو بیگانہ کر دیتا. سمجھ آئی جی کوئی؟ اچھا وہ گل کدو کدے ٹر گئی. تو میں جناب دی خدمت اچھی عرض پیا کردا سا کہ میلاد اللہ نے سن عطا فرمایا ہے. تو سجنوں حضور دا میلاد محبت نال کریا. ہر سنی میلاد کریا کرو. ایک ہولی جی رمز دی گل کر چھڑنا. اے میلاد دی برکت ساری. نہ میلاد وچ بندے آن تے نہ عشق دا درس دیوے تے نہ عشق اس حد تک لے جائے. اے برکتاں محفلاں دیاں نے.
اتنے بیٹھے تربیت ہوندی رہندی ہے تے بندیاں دے ذہن عشق وال مائل ہوندے رہندے. ہاں جی یہ تیاری اتھوں ہی ہوندی ہے. یہ محفلاں دی برکتاں نے. حضرات محترم آؤ میں عرض کردا پیا اس پنڈ دے انہاں لوگاں نوں میں داد دینا جنہ نبی پاک سرکار دے میلاد شریف دی سونی محفل کرائی ہے تے نال اے عرض پیا کرنا اپنے راہ تو نہ ہٹیا ہے تے نہ اپنی تھان چھڈیا ہے. اپنی تھان تے ضرور کھلویا ہے تھان نہ چھڈیا ہے. عمل ساڈے اگے کوئی نہیں ایڈے چنگے بھائی عمل ساڈے کیڑے. ہاں اسی بس بے عملی تے دلیر بڑے ہیں بے عملی تے دلیر بڑے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیسی شخصیت سن. ایک دن ملک شام دے دورے تو واپس میں آندے آئے راہ ایک مائی بھی کلی آئی. حضرت عمر دے جو داخل ہوئے فرمایا مائی کی حال ہی ہو سکیا پترا چنگا حال ہے. تو فرمان دین مائی کوئی عمر دے بارے میں جاننی ہو سکیا او سنیا ہے ہن اج کل او ساڈا حکمران ہے تے پوچھ دین با مائی مڑون دے تے راضی ہو سکیا نہیں میں نہیں راضی. آپ فرمان دین مائی مڑ تو عمر تے کیوں نہیں راضی. اس رکھے جدو دا بادشاہ بنے ہیں ساڑی کلی جا کے پوچھے ہی نسبت وڈا حال کی یہ راضی کی میں ہوں. جدو دا حکمران بنے ہیں ساڑی کلی جائے ہی نہیں نہ پوچھے باقی حال ہے. تے حضرت عمر فرماندے نے مائی پتہ ہی کتنی حکومت ہے عمر کو کتنے علاقے دی ذمہ داری ہے انج مڑ ساریاں دی کلی کیویں جاوے. تے مائی فرمان لگی انہیں علاقے دا باہر چال ہے جنیاں کو جویندہ سی انہاں کیوں بڑے آئے ہیں جتھے جویندہ نہ ہے. حضرت عمر رو پہ تے فرمایا مائی کوئی حکم ہی تے کارو سا کیا مسئلہ ہے میرا. فرمایا حل ہو گیا ہے ہن میں لکھ دے بت عمر نال راضی ہو میں نے رب اس کو پوچھ نہ لے بھئی ایک مائی بھی تیرے نال رنج کیوں آئی میں لکھ دے کہ میں عمر نال راضی ہوں. او اصل بندے آئے بھائیا وہ بندے آئے میں لکھ دے میں عمر نال راضی ہوں. یہ انہاں دے بڑا معروف جملہ ہے نا حضرت عمر دے باگر فرات دے کنارے تے ایک کتا بھی پیاسا مرے تو میں او دا ذمہ دار ہوں. حضرت عمر دا جرنیل بدنا لالا فرمان تے بندیاں بڑا یاد ہے. حضرت عمر فاروق نے جرنل بدل دیتا تے اس کیوں نہیں کیتی جڑا جرنل آ تے حضرت عمر دا فرمان کیوں نہ بھول دے اے کیوں نہ پڑھ دے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمان دے اگر ایک کتا بھی پیاسا دنیا تو گیا فرات دے کنارے تے عمر ذمہ دار ہوئے گا. ساتھیو اسی دین نو پرکھیا نہیں پوری طرح. اے جڑے بھائی بیٹھے ہو نا تواڈے کول پیسہ ہے تے مال ہے جوانی ہے صرف پیسے نال کام دین دا نہیں ہو سکدا. یا حضور دے دین نو سمجھنا ہوئے تے بس صرف پیسہ ہوئے نیت ہوئے تے کام سارے ہو جاندے. ہر جوان بندہ ہر بوڑھا آدمی ہر پیسے والا بندہ میری جملے تے غور کرے. رات دے وقت حضرت عمر باہر نکلے پھردیاں مدینے شریف تو باہر گئے ایک خیمے تو کسی عورت دے درد نال کراہن دی آواز آ رہی. اب تھوڑا قریب ہوئے تے ایک بدو اگ بال کے خیمے دے باہر بیٹھا تے آپ فرماندے بھئی دوست تیرا کی پرابلم ہے اے تیرے اندر کیوں آواز آ رہی ہے کی مسئلہ ہے. ہن بھئی ساتھ ہوئے جنے ہوتا ساڈی تے کوئی کنڈی کھڑکیندا رہے تے اساں کدی نہیں لائی. رات نو کو کنڈی کھڑکا کے دروازہ توڑ دے وے اساں اون دے نال رنجی ہونا ہے بچوں راتی بھی ساننے سون دیندا. اے مسلمانی فرمایا نو کی مسئلہ ہے تیرے گھر کی ہے. اسے کہا جی میں پردیسی تے آیا مدینے میری بیوی بچہ ہونا ہے اس نو درد زے ہو رہی ہے
جیڑی ڈلیوری دے وقت پین ہوندی ہے عورت ان وہ ہو رہی ہے تو میرا اتنے واقف کوئی نہیں سرکار تے میں اتنے کلا تے میں اس واسطے اتنے بیٹھا تو اے مسئلہ جس تو وہ آواز آ رہی آپ واپس گئے خاتون اول جیڑا بادشاہ ہوئے دی بیوی خاتون اول ہوندی نا فرسٹ لیڈی جی نو سکتے جی جی میں مثلا عمران خان صاحب نے تو انہوں دی جیڑی بیوی صاحبہ نے وہ خاتون اول نے جدو نواز شریف صاحب تے انہوں دی جیڑی بیوی سی وہ خاتون یعنی بادشاہ دی بیوی انہوں خاتون اول نو نال لیا اپنی زوجہ نو نال لیا تے اپنے غلام نو نال لیا تے بیت المال جو کچھ سامان آٹا وغیرہ لے لیا تو اپنے موڈے تے چاہ لیا تے غلام عرض کیتی جی یہ میں نہیں چاچواؤ فرمایا جی اگاں بھی تو چاہ سکنا ہے میرا بھار تے مڑ تو چاہ لا تے جی اگاں جا کے میں اپنا آپ چاہنا ہے تے مڑ بلی آئے میں نہیں چاہنا وہ آئے بیوی اپنی فرمایا اندر جا تے اس پینڈو دی بیوی دی دائی بانی آپ آگ بالی تے کھانا تیار کرن لگا پینڈو کوئی پتہ نہیں دیہاتی نو بھئی کون ہے وہ بھی نال بیٹھا ہے تے جو آپ کھانا پکیندے پہننا تے نال ان دی دل جوئی کر رہے ہیں بھئی پریشان نہ ہو اللہ کرم فرمائے گا آ کھانا بھی پک جاندہ ہے تے میری بیوی بھی آگئی ہے تو تیری ایسی مدد کرنے ہیں اس دیہاتی دے منہ چوے ایک گل نکلی کہندہ ہے یار میں نے پتہ نہیں تو کون ہے عمر تا پتہ نہیں کتھے ستا پہ آنا ہے جڑا ساڑھا بادشاہ ہے اللہ وہ دی تھائیں کدی تین بادشاہ چا بنائے وہ دی تھائیں اللہ کدی تین بادشاہ چا بنائے وہ تے پتہ نہیں کتھے ستا پہ آنا ہے انہوں ساڑھی خبر بھی ہے کہ کوئی آپ بولے نہیں مسکرائے نے بس تعارف نہیں کرایا تعارف کدو ہویا جدو اندر بچے دے رون دی آواز آئی تے انہوں دی بیوی نے پردہ ہٹا کے کیا امیر المومنین اپنے دوست نو مبارک دے او دیال بیٹھا ہویا ہے اس ویلے اس نو سمجھ آئی با جڑا میری آستے روٹی پہ آگ بال کے بکیندہ ہے امیر المومنین عمر بن خطاب نے بیلیو اسی اونج دے کیویں ہو سکنے ہیں اسی تے بس سادہ بندے ہیں بس اسی گلاں کر سکنے ہیں اسی گلاں کرنا لے لوگاں عمل کیویں سی کریے اس کام واسطے کسے دی مدد کرنا یہی اصل مسلمانی جے کسے مصیبت زدہ دی مدد کرنا مسلمانی ہے بھائی اس نو کیوں نہیں اسی فالو کر رہے کہ دین شے کی اساں صرف سمجھے بدین مسیح تے اے غلطی نہ سوچی کدی بھی کہ دین صرف مسجد تے دین مسجد تو باہر بھی ہے مسجد وچ بھی ہے لیکن مسجد تو باہر بھی دین ہے اے اصل کمال ہے میرے نبی پاک سرکار مسجد تشریف فرما فجر دی نماز پڑھی تے صحابہ قریب ہو کے عرض کردے نے سونے جڑا ساڈا پیر بھائی ہے نا یہ فجر دی نماز پڑھدا ہے تے باندھا نہیں اوویں پیچھے ٹر جاندا ہے ان خیر تے ہے اگے باندھا اب ہے کہ حضور سرکار دی عادت سی آپ فجر پڑھا کے بیٹھتے سے تو صحابہ نے فرماندے ہیں کسے کوئی خواب تکیا ہے تے سناؤ حضور دے معمولات ویسا نو صحابہ کسے عرض کرنی بس سرکار میں خواب تکیا ہے کسے کو گل کرنی کوئی حضور کو پوچھنی ایسے کہتے خوش نصیب ہے نماز بھی حضور کو پڑھنی تے گلاں بھی سرکار دیاں سننیاں میں نہ انہاں دیاں کیا حضور دے وقت دے بندیاں دیاں کیا بات ہے انہاں ورگا بھی کوئی نہ ہو سکتا جنہ حضور نو تکیا ہے ساڈی کیڑی گل ہے سرکار وہ پھر کچھ دنوں تو وہ صحابی نہ بان یا نماز پڑھی نہیں تو نہ ٹر جانا چلے جانا تو صحابہ کی تھی وہ سرکار فلانا بندہ نہیں باندھا اچھا حضور فرمایا بلاؤ صحابی گئے انہیں بلا لیا اندر فرمایا بھئی تو نماز پڑھ کے ملتا بھی نہیں تو بڑی چھیتی گھر جانے خیر تے آئی ذرا صحابی دا جواب سننا ہے جے صحابہ اے نہیں حضور دی تربیت یافتہ لوگ مسلمان ہی لانا ہے وہ صحابی کہندے یا رسول اللہ میرے گھر دے نال یہودی دا گھر ہے
انہاں دے گھر کھجور اگی ہے، اتفاقاً کھجور دا الٹاؤ ساڈے پاسے، یعنی اگی تے اس گھارے لیکن وہ دا اتو الٹاؤ ساڈے گھارے، کھجوراں کچھ سونے ساڈے حال ڈگ دیاں۔ سرکار فجر دا ٹائم کھجوراں دے ڈگن دا ٹائم ہوتا ہے، میں نماز پڑھ کے فوراں چلا جانا، جیڑیاں او دیاں کھجوراں ڈگ دیاں میں کٹھیاں کرتا رہا، جدو ڈگنیاں جڑنیاں رک جاندیاں میں وہ ساریاں اس دے گھر ڈالنا کہ میرے بچے او دی کھجور نہ کھا لین، میں اپنے بچیاں نو دا مال کھان تو بچانا چاہنا۔ کتھے او مسلمان تے کتھے اسی جڑے آنے انشاءاللہ کسے دا کوئی سن مال لبے صحیح، کسے دا کوئی سن لبے، تو پھر انہوں اسی بالکل نہ دئیے اور انہوں حضم کر جائیے، سن خوف خدا نہیں رہا، اساں آگا جا کے پیش ہونا ہے، سنے ڈر نہیں رہا۔ میرے حضور نے جدو یہ سنیا تو پھر لکھیا نہیں ہویا سی، لیکن میرا وجدان آندہ راضی ہوئے ہونے، میں اپنے جس سنگی دی مرید دی تربیت کیتی ہے وہ پوری تھا تے کھڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اچھا یہ کر لے تو اس تو روز جانا ہے، میں بڑی اس وجہ تو پریشان ہونا کہ او دا دی کھجور کوئی میرے گھر نہ آ جائے۔ رمض گل کردہ جاواں، صحابی یہودیاں دیاں کھجوراں نہ کھاندے، سیداں دیاں کھجوراں کھاندے آئے ہو، کوئی گل دی سمجھ آئی ہے؟ مہربانی تواڈی جے کسے دی رمض ذہن وچ آ جائے، صحابہ دی سائیاں تربیت ہی انج کیتی آئی، وہ تے یہودیاں دیاں کھجوراں نہ کھاندے، بلا حضور دی آل دیاں کھجوراں کدے کھاندے آئے؟ منگڑوں بندے گل کر چھڑ دیں تے سنگی ساڈے سن کے راضی ہو چھڑ دیں۔ توجہ ہے، توجہ ہے، ماشاءاللہ۔ میرے حضور نے فرمایا یہ گل جی، فرماؤ صحابہ دے گھر چلیے۔ حضور سرکار گئے تو گھر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا جا اس یہودی نا کہ اس کھجور دے پیڑ دی قیمت لائے، اسی قیمت دینے آئے تیرا اون جان مکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے نے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبتی میں غیروں کے کام آنے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے دا بھی تے پرایاں دا بھی۔ میرے حضور دی اے شان ہے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، اور لگاتے ہیں نعرہ یہی ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد کہیے ذرا پیار نال، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مطلب کیا ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے. عزیزاں ندی وقار ذرا غور فرمایا جی، توجہ فرمایا جی. مسلمان صحابی گئے تے فرماندے نے او یہودی اپنی کھجور دی قیمت لا، اساں پیسے دینے نے. انہیں آکھیا تیرے کول تے اتنی قیمت کوئی نہیں، پیسے کدوں لینے نہیں. اللہ اکبر. میرے حضور دا صحابی عرض کردا ہے میں نہیں دینے، ساڈے ویڑے وچ اج آمنہ دے لال آئے ہوئے نے. توجہ ہے کہ کوئی نہ متوجہ ہوندے پے ہو؟ ساڈے وال حضور آئے نے. اللہ اکبر. میں قربان ہو جاؤں. یہودی سیانا نہ ہوندا تے اس رتبے تے نہ پڑھدا. فرمان لگے اساں قیمت کوئی نہیں لینی، یا جے نبی سچائی انہاں نو کہے کھجور نو بلا لین. جے سچے ہوئے تے انہاں دے آکھے کھجوراں لگ جاندیاں ہوندیاں نے. سمجھ آئی کہ نہ؟ فرمایا سا قیمت کوئی نہیں کرنی تے نام بیچنا ہے. تے جے نبی سچائی تے انہاں نا کھجور نو ساد لین، نبیاں دے آکھے لگ جاندیاں. توجہ ہے حضرت؟ عزیزاں ندی وقار میں قربان ہوں. صحابی پھر واپس آئے تھوڑے پریشان ہوئے. حضور فرماندے نے صحابی پریشان کیوں ہوئے؟ سونے انہیں اے گل کیتی ہے اپنے نبی نو کہے کھجور نو بلا لینا سی نہیں بیچنی. جے نبی سچا ہے انہاں دے آکھے کھجوراں لگ جاندیاں ہوندیاں نے. میرے حضور مسکرا پہ فرمایا اگے یہودی نو آکھے آئی کھجور بیچ دے، جا ہن کھجور نو کہتے نو حضور بلا رہے. کھجور نو آکھتے نو حضور بلا رہے. بڑو ننچا چڑھ گیا سچے جو آئے. انہوں نے پتا ہوں جس لے جا کے آکھنا آ جا ہوں آ جانا. دیوار دے نال کھجور اپنے ویڑے وچ کھلو کے اللہ اکبر فرماندے نے اے کھجور میرے حضور تینو طلب فرمایا ہے. جدو حکم ہویا جدو پچھو آکھن سائیاں دا ہوئے مڑ ٹیل بھی انہاں دا ہی ہوندا ہے. سنے دین والے دا ٹیل نہیں ہوندا، ٹیل انہاں دا ہوندا ہے جنہ سنیا گلیا ہوندا ہے. ویکھو نا سی بزرگاں نوں آنے جی بزرگوں اسی ہے وظیفہ پڑھ لئیے تو نا جو اللہ دا لینا ہے بابیاں تو پوچھن دی کی لوڑ ہے. تو جڑا سی آنے نا بھائی پڑھ لئیے وہ دا مطلب یہ ہوندا ہے بھائی وہ کسے جٹ آکھیا نا درویش نو باسی تے تسی جی رلدے ملدے ہوندے ہیں. وہ درویش آکھیا رلدے ملدے کیویں ہوندے ہیں؟ وہ آکھیا جی تہاڈا ساڈا بننا ساجا ہوندا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیویں گل کیتی؟ ہو سکے جی میں دکھا دینا. دکھا اس ایک تیر لیا کمان وچ رکھیا تے سامنے دیوار آئی. آندا جی آکھو تے دے وچوں پار کر دے. جٹ مڑ گل بڑی ونڈ دی جے آکھو تے دے وچوں پار کر دے. فرمایا کر دے. اس تیر ماریا دیوار وچوں پار ہو گیا. اس کہہ لو جی دسو بننا ساجا ہے کہ نہ؟ انہاں کہا ہے تے صحیح پرے لنگیا کیویں؟ فقیر بولے ہوندے نے. انہاں کہا جی تل پچھوں تہاڈا ہی آ بس تہاڈے کولوں اکھوایا ہے باجی آکھو تے وچوں پار کر دے. کوئی گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تو گل تے پچھوں سائیاں دی ہوندی ہے پر جدوں کوئی آکھے نا اور شیخ فرید الدین اتار لالا کردے جاندے ہیں تے توتی پنجرے چ ہے
اس نے کہا بابا جی یہ تو فائدہ کوئی نہ ہے، میں بھی بڑا چر پڑھیا ہے۔ بابا جی روک گئے تو فرمایا اللہ ہوں پڑھا۔ اس نے کہا جی میں کسی دس سے آپ پڑھیا پنجرا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میں بڑا چر پڑھیا نہیں پڑھیا۔ فرمایا ہوں پڑھ، وہ پڑھیا تو پنجرا ٹوٹ گیا۔ پوچھ دیئے بابا جی اگے بھی ہوئی پڑھیا ہے پر ٹوٹیا نہیں۔ فرمایا اگے آپ پہ پڑھیا ہی، ہون کسے پڑھایا ہے تے پڑھیا ہی۔ پھر یہ فرق تے ہوتا ہے نا، اے ہی نمدے اسی ساری عمر کھلو کے آندے رہی ہے کھجورے اُرہاں وہ سلنا بھی نہیں، پر جدو جا کے آکھئے نا بس سائیں پہ فرماندے نہیں اُرہاں تے مڑ کھلون دی نہیں، کیونکہ ٹیل پچھون آندہ ہے۔ اساں دا میسیج کروے کیتا ہے نا جا کے عزیزہ ندی وقار صحابی فرمان لگے کھجور تینوں میرے حضور بلا رہے، کھجور سجے تے کھپے ہلیے، زمین دا سینہ چیر کے سرکار دی خدمت جادر ہو گئی ہے۔ مڑکات دی چورا تے بن گیا جتو کھجور لگی ہے، وہ منڈی کھجور نہیں لگی پچھو یہودی بھی لانگ گیا ہے۔ سونیا ہون کلمہ پڑھاؤ پتہ لگ گیا ہے تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ حضرات دی وقار ایوے میرے حضور دی سیرت، میرے حضور میرے آقا میرے مولا سرکار دوجیاں دے کم آن دی آئے، مصیبت زدہ دی مصیبت کم آن دی آئے۔ حضرت ابو طالب دا شعر ہے وَأَبْيَدَّ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ سنیا تسی تے او جڑے یتیماں دا بھی آسرا ہو تے بیوہ عورتاں دا بھی سہارا ہو۔ میرے نبی پاک دیاں صفتاں میں چکے صفت آئی کہ حضور بیوہ عورتاں دی سار تے شفقت ہاتھ رکھ دیا ہے اور یتیماں دے ہاتھ تے بھی شفقت ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بلکہ حضور سرکار نے تے اے انگلہ ہیں دو کر کے فرمایا آنا مکافل الیتیمی کہا تئی، جڑا یتیم نال پیار کرے اور دی کفالت کرے او دا خرچہ اٹھائے وہ جنت جو میرے نال اینج جائے گا۔ اے دو انگلہ حضور نے کی جنت جانا ہوئے تے حضور دے نال رڑ کے جانا ہوئے تے ایڈا اکھا تے نہیں۔ اے صرف نماز جنت نہیں، نماز وچ بھی ہے پر کچھ اور کام بھی ہیں جنہ وچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جس بندے نے کسی دا مال یتیم دا نجائز کھا لیا انہیں اپنے پیٹ نو دوزخ دی آگ نال بھریا ہے۔ توجہ ہے کہ نہ حضرات؟ اے ذہن وچ رکھیا کرو جے مال دوجیاں دا کھانا جے تے میرا مال نہیں، اے دوزخ دی آگ جڑی اندر بھر رہے ہیں لوگ۔ مال ایتھے ہی رہ جانا ہے، حساب اساں دینا ہے، باجی حساب پورا کر کے جاوے۔ اے نہ ہوئے بھی اتھے حساب دین لگے آسان مسئلہ ہو جائے۔ متوجہ ہو کہ کوئی نہ اپنے مال دے کھاتے کلیر رکھیا جے۔ پچھلیاں کوئی نہ پڑھنا اپنے عملہ دا تساں آپ جواب دے ہونا ہے۔ متے تو اڈا دل ہوئے پچھلیاں جانا ہے تو سن چھڑا لینا ہے نا، اپنے کھاتے ٹھیک رکھیا جے۔ عزیزہ نے دی وقار میں عرض کر رہا ہوں میرے حضور دی شان کیا ہے، آؤ ذرا سنو اور دیکھو۔ سیدہ حلیمہ نے حضور نو اپنے سینے نڑ لایا، اتنی خوش نصیب مائی جنہوں حضور دی خدمت دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فرما دیا نے میں حضور نو سینے نڑ لایا، میرے حضور نے ایک طرف دا دودھ پی لے آئے، لیکن جدو میں دوسری طرف لگایا حضور نے دودھ نہیں پیتا، کیونکہ میرے حضور دا ایک رضائی بھائی سی، حضور ماں دی گود وچ بھی بھائیاں دا حق نہیں کھایا۔ رب دا نا اے مقصد میلاد دے تے بھی ذرا غور فرمایا جائے۔
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ سنیا تیری ونڈ نو سلام ہوئے جس ماں دی گود وچ بھی براواں نال انصاف فرمایا۔ اگر تسی تکڑے ہو تے اپنے غریب برا نال زیادتی نہ کریا ہے، اپنے غریب محلے دار نال زیادتی نہ کریا ہے، اپنے کسے غریب رشتہ دار نال زیادتی نہ کریا ہے۔ اے نئے حضور سرکار دا دین۔ اے ذہن وچ رکھ لو، دین ہے دا نام ہی ہے۔ تسبیح بندہ ہر ویلے ہاتھ وچ چھڈے نا تے مدینے جا کے پیراں وچ جُتی لا چھڈے تو تسی کی سمجھدے ہو بندہ عاشق ہو جاندا ہے؟ نہیں، فوٹو سیشن اور ہوندا ہے تے اندر دا مسلمان اور ہوندا ہے۔ اسی فوٹو چ کہنے ہیں بھائی جی، تسیں ویکھیا ہونا ہے شاید جڑے مدینے شریف گئے اوتھے کعبے کول کھلو کے تے بندے ہاتھ اُتا کر کے آندے آ میری فوٹو چ۔ ہن دسو ایس دعا تے بھی ڈی جانا ہے جیڑی دعا اسی فوٹو کھچائن واسطے مانگ رہے ہیں، اس دعا تے اللہ ساڈے تے راضی ہو کے کرم وہ کر چھڈے تے اپنی مرضیاں والا ہے۔ ہن ساڈی عادت منگن والی صحیح نہیں۔ کسی کعبے وچ کھلو کے کعبے ال کنڈ کر کے تے ہاتھ اُتا کر کے آنے ذرا فوٹو ایک ساڈا چھ بس دسیے کعبے کھلو کے اسی دعا پہ منگنے ہیں۔ ہن ساڈا تازہ سٹیٹس ہے کہ اسی کعبہ شریف وچ کھلو کے تے پوز دے رہے ہیں۔ کیڑی ساڈے فوٹو مدینے جُتی لائی ہے جی فوٹو چیکو ساڈی تے پیچھے ساڈی قوم نو گلو با ویکھیا جی اسی عاشق ہاں جی کیڑی عاشقی۔ تسبیح بندیاں اگے وکھا کے نہیں پڑھی دی، تسبیح کمرے چ پڑھی دی۔ بندیاں اگے تسبیح وکھانا ہے، بندیاں اگے عمل وکھا، عملی مسلمان بن۔ ہاتھ وچ تسبیح پھدی رکھنی، اتو جھوٹ بولی رکھنی، جتنے جھوٹ بولدیاں جانے انہیں منکے سٹدیاں جانے۔ وہ تسبیح کی آئے بھائی آئے کس خاطر لگے ہو؟ تسبیح اس واسطے پہ میرے جھوٹ گنو نا۔ حضرت سلطان العارفین باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے تسبیح میں بھی رکھی ہے، تسبیح میں بھی رکھی ہے۔ مجھے ہے گڈی ہے جدو پیچھے بیٹھا ہوا کدی کٹ کے پڑھ لی، باہر کدی نہیں نکلیا۔ بندے نہ آکھن با پیر نے تے بڑا شوق ہی نے تسبیح پھدی نہیں، حالانکہ پیراں دا تے انتخابی نشان ہے تسبیح۔ کو سمجھ آئیے کوئی؟ تسبیح پیراں دا انتخابی نشان ہے، یہ سمجھ ہوتی پئی ہے کوئی نہیں، لیکن میں کدی تسبیح نہیں پڑھی۔ اس دی وجہ ہے کہ یار بندے کی آکھن گے بھئی یہ ویکھ اللہ دا ذکر گن کے تے وکھا وکھا کے کرنا ہے، وہ جو بغیر گنیاں تو دیندا ہے او دا نام ہی بغیر گنیاں تو ہی لیندے رہو۔ بعد اذکار مخصوص جڑے نے وہ مخصوص تعداد وچ پڑھن دے بزرگاں نے فوائد لکھے نے، بس کر لو پرابلم، لیکن ہے جڑی ہر ویلے بندیاں نوں وکھان والی تسبیح ہے دا فائدہ کوئی نہیں۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے جگہ دے فرما دے تسبیح دا تو کسبی ہویا تے مارے دم
ولیاں دل دا مڑکا دل دا مڑکا پھیر بھایا اصل کام اے بے باؤ فرمند نے دل دا مڑکا ایک نہ پھیرے تے گانج کرے پنجویاں پتھر چتی جنہاں دے باؤ دے اتھے لایا وسنا میاں بھائی مندہ مسلمان ہوئے جنہیں دل وچ بندیاں دا پیار ہے اے تقریر میری مکا چھڑی بندہ مسلمان ہوئے جن بندیاں نال پیار ہے میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر فرماندے نے میری 300 ولیاں نال ملاقات ہوئی ویسے انہاں لکھے ابدال میں ابدال نہیں انہاں سمجھا میں سمجھ نہیں ہونی بیلی پھر ترجمہ ولی کیتا ہے لفظ انہاں ابدال ایک عہدہ ہے سب فرماندے نے میں 300 ولیاں نال ملاقات کیتی ہے تے 300 تے ایکو سوال کیتا ہے کہ درویشی کنوں سدے تے 300 نے ایک کو جواب دیتا ہے کہ درویشی مخلوق دی خدمت دا نہ ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی بات اے جی دین کدے ٹر گئے ہو دین نہیں دا نہ ہے محلے چ بندے تنگ ہون پائے مرنا کدو ہے مسیح میں اگلی صاحب تے بیٹھا ہوں میرا کی فائدہ ہے مسیح تے مان دے اب بھائیا مخلوق نو راضی کر اللہ راضی ہو جاندہ ہے رب دی رضا مخلوق دی رضا وچ پوشیدہ ہے حضرت سادی جیسی شخصیت فرمان دیں فقیری بس سجادہ او دلک نیست فقیری بجز خدمت خلق نیست فرمان دیں فقیری مسلح دبان دا نا نہیں سجادہ نشینی دا نا نہیں فقیری نا رب دی مخلوق دی خدمت کرن دا کسے مخلوق کسے اپنے برا دا دل ٹھنڈا کر کسے اپنے بھائی راضی کر تسی دین دا مزاج سمجھو کی ہے ویکھو میں گل کر اگر سچ بولیاں دو برا لڑ پاؤں تو سچ بولنا من ہے وہ سچ نہیں وہ فتنہ ہے اگر سچ بولیاں دو برامان لڑان دی نیت تے سچ بولی تو گناہ کی لیکن دو برامان رسان آستے جھوٹ بولی تے تو ثواب کما لے دین دا مزاج نہ سمجھے دین چاندہ کی مثلا میں ماسٹر صاحب اور کو بیٹھا میں نے کہا میں شاہ جی اور ملیا یار وہ تے پیان دیا ہے بے ماسٹر تو منے میرا گزارا نہیں ہوتا حالانکہ کوئی نہ ہے جاتا بولیا تو میں جھوٹ لیکن اللہ میرے تے راضی ہویا ہے تو بولیا جھوٹ ہے پر تخریب کاری نو کیتی تیری نیت اچھی یہ دین دا مزاج ہے دین مخلوق نال محبت دا درس دیتا ہے مشکات میں حدیث ہے زنگی بے شک دیکھ لینا نہیں تو میرے تے اعتبار کرو مشکات میں حدیث ہے حضور فرماندے نے اللہ نے ایک عورت نو اس وجہ تو جنت دے دیتی سی کہ انہیں ایک پیاسے کتے نے پانی پلایا تو جب بھائی رب دی مخلوق نو پلائیے تو کتنا راضی ہو سی عزیزوں اور ساتھیوں کسے دے منہ چنی والا چھین لینا کمال نہیں کسے بھوکن کھانا کھلانا کمال ہے سرکار حضور سرکار فرماندے جب بندہ کسی نے کھانا کھواندہ ہے نا تو اللہ فرشتے ہیں بے کے فخر کرتا ہے اس بندے سے کہ فرشتے ہو آوے کھو بندہ او کم پیا کرتا ہے جیڑی میری ذمہ داری آئی یہ وہ کام پیا کرتا ہے جیڑی ہن جیڑی یہ ذمہ داری ہو میں کرتا
مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی؟ اے اصل چیز ہے کہ رب دی مخلوق دی خدمت کرو، رب دی مخلوق نال محبت کرو. یہ میلاد ہے، یہ میلاد شریف ہے. اپنے محلے اپنی گلی اپنے رشتہ داراں فتنہ نہ پھیلایا ہے، پیار پھیلایا ہے، محبت پھیلایا ہے، پیار پھیلایا ہے. سائیں تواڈے تے راضی ہو جاس، اللہ تواڈے تے راضی ہو سی کہ بندہ مومن ہے، بندہ چنگا ہے. بھائیو میرے مرشد فرید فرماندے نے دنیا اتے راکھ فریدا ایسا بین کھلون تو ہوویں تے ہسے دنیا، تو جاویں تے رون آکھن کہ کوئی یار بندہ ہاں ٹر گیا ہے چنگا ہاں، کوئی بندہ ہاں تے چنگا ہاں ٹر گیا ہے. عزیزو اے میلاد ہے. میرے نبی پاک سرکار سیدہ حلیمہ فرمانی نے میں حضور نو کر لے آئی. ہائے عزیزہ نے محترم فرمانی نے میں تو حضور نو کر رکھیا. اللہ اکبر رات ہو گئی. مینو عورتاں کہندیاں نے حلیمہ تیری کلی وچ ساری رات روشنی ہوندی ہے. حلیمہ فرماندیاں نے میں تے دیوا پالیا ہی کدی نہیں. فرمایا حلیمہ پھر روشنی کس دیئے؟ جناب حلیمہ فرماندیاں نے بس میری کلی وچ ہن آمنہ دا چن آ گیا ہویا ہے. محمد علی ظہوری جیسی شخصیات فرما گئیاں نے کہ چن چڑھے آیا آمنہ دے. مل کے ذرا پیار نال کہہ لو چن چڑھے آیا. مک گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں، مک گئیاں دنیا وداعیاً الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. پیار رڑ کے یہ ذرا جن چڑھے آیا آمنہ دے. حضرت حلیمہ فرماندیاں نے میں بکریاں دا واڑا کھولیا، میریاں بکریاں اوندیاں نے اگے باہر نکل جاندیاں یا ہونے اوندیاں نے پہلے حضور دی زیارت کردیاں نے مڑ باہر جاندیاں نے. میں حیران ہوئی میریاں بکریاں نو کی ہویا ہے؟ یہ جواب ہے یہ چل چڑھے آیا آمنہ. پیار نہ کہیے ذرا چل چڑھے آیا. کہندا ہوناں وا میں ساڈے پاکستان دی دنیا وچ دین دے بارے لوگاں دا اپنا انداز ہے اور سونا انداز ہے. رمضان آ جائے لوگ ایک دوجے نو آندے نے بھائی کھانا نہ پکایا جے، رمضان دا چن چڑھ گیا ہے. محرم آ جان بھائی خوشی نہ کریا جے، محرم دا چن چڑھ گیا ہے. بھائی خوشی بھی رج کے مناؤ، کھانے بھی رج کے پکاؤ، کیونکہ ہن آمنہ دے لال دا چن چڑھ گیا ہویا ہے. مل کے ذرا کہیے چل چڑھے آیا آمنہ دے. کہیے ذرا حضرت حلیمہ نے حضور نو گھر لے آندا. سیرت حلبیہ وچ بہت ساری کتب وچ لکھیا ہے انہاں حضرت حارث انہاں دے شوہر دا نام سی حارث. انہاں نے برتن دیتا کہ دودھ دوو، انہاں اپنی اونٹنی دا دودھ دویا تے برتن بھر گیا. انہاں دوجا دیتا وہ بھی بھر گیا. وہ دیندیاں رہیاں آپ دودھ دوندے رہے برتن مک گئے. جی ایسا لکھا ہے کہ برتن ختم ہو گئے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ فرماندیاں نے اج ڈاچی نو کی ہویا ہے؟ حارث فرماندے نے ڈاچی دا کمال نہیں، واللہ لقد اخذت نسمت مبارکہ. حلیمہ اے ڈاچی دا کمال نہیں، جیڑا مکیوں لال لے آندی اے وہ دا کمال ہے. تانیا میرے عزیزہ چل چڑھے آیا آمنہ دے. گلیاں سجا دیو،
گھر سجا دیو لائٹنگ کر دیو میلاد دا مہینہ آ گیا ہے اگر کوئی پوچھے کی ہویا جے یا کیا کرو چل چڑھے آیا منا دے آؤ نا ذرا سنو تے صحیح حضرت حلیمہ فرما دیا میرے قبیلے وچ میرے گلی محلے وچ اگر کوئی بیمار ہو جایا میں بیمار نو حضور دے پگوڑے دے کول رکھ کے حضور دا سونا ہاتھ لوا دے دی آئی بیمار اسے ویڑے صحیح ہو جانا عزیزان دی وقار حضرت حلیمہ دی کلی وچ اللہ دے فضل نال شفا خانہ کھل گیا ہویا ہے مسئلہ سمجھ آیا عزیزو ساتھیو ذرا سننا اور سمجھنا ایک دن حضور دی بہن حضرت شیمہ بہناں نال پیار کریا کرو بہناں دا بڑا حق ہوندا ہے ہاں جی بہناں نال محبت کریا کرو انہاں دے بڑے حق ہوندے ہیں اللہ جدوں بنو حوازن نال جنگ ہوئی نا تو رسول اللہ دے صحابہ نے فتح حاصل کی تھی تو حنین دی غزوہ حنین وچ تو اس قبیلے وچ وہ لوگ بھی سن جنہاں وچ رسول اللہ دا بچپنا گزریا وہ جڑی رسول اللہ دی بہن سن وہ بھی قیدی عورتاں وچ آ گئی وہ بھی قیدی عورتاں چ آ گئیاں تے جدوں حضور دا نام سنیا تے فرمایا میں نے ایک بار حضور کو لے چلے صحابہ کیا تو کون ہے فرمان لگی میں محمد الرسول اللہ دی بہن لگدی ہاں جدوں حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تو ایسا لکھا ہے سیرت نگاراں نے کہ انہیں عرض کی تھی سونیا دی آنکھوں تے میں نشان وکھاواں نکیا ہوندیاں اللہ اکبر کبیر اللہ حضور نے فرمایا بہن جے مدینے رہنا ہوئی تے مکان دینا بہن جے مدینے رہنا ہوئی تے مکان دینا تے جے گھر جانا ہوئی تے آزادی دینا اور رسول اللہ جدو یہ عمل فرمایا تو سارے صحابہ نے پورے قبیلے نزاد کر چھڑے بھئی یہ تھے وہ قبیلے جیتے حضور دا بچپنا گزرے وہ حضرت شیمہ ایک دن حضور نو نال لے گئے بچپنا سی تو حضرت حلیمہ تکیا تے بے قرار ہو کے گئیاں تے اپنی بیٹی نو فرمانیاں نے کہ تو پتہ نہیں باہر توپے تے محمد رسول اللہ نو توپے چلایا ہی حضرت شیمہ عرض کر دیا نے اماں اگے دھوپ میں نے بھی لگ دی آئی پر آج محمد نو لے کے آئی ہیں آج تے میں نو بھی نہیں لگی حضور دی وجہ تو کیونکہ حضور آئے نے تے بدلہ اتے چھاں کی تھی اللہ اکبر کبیرہ اے وے میرے حضور دی شان تانیاں چل چڑے آیا منا دے پیار نال کہہ لو ذرا حضور دے نات خانہ سارے ہی چل چڑے آیا مک گئیاں دنیا تو راتا اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا کریا کرو اللہ تعالی حضور دی سیرت تے عمل کرن والا بنائے اور صورت نال محبت کرن والا بنائے میلاد منان دی توفیق دے وے تے مقصد میلاد نو اپنان دی توفیق دے وے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ اللہ سونے جڑے بیلی اپنے گھراں چوں اس محفل میں شریک ہونا آئے نے بیٹھے رہے نے ذکر اذکار سنیا نے اللہ سونے سن سارے عمل کرن والا بنا یا مولا اپنے محبوب دا غلام بنائی پکا تے سچا حضور دا عاشق بنائی یا اللہ جتنے سنگی یار بیلی آئے نے انہوں نے ہاتھ اٹھائے نے سب دے